بندہ مٹ جائے نہ آقا اے وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا اے وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، تو نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے، تو نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے۔ چشتی صاحب نے اس کلام کے پہلے شعر کا جواب دوسرے شعر میں اور پھر دوسرے کا تیسرے شعر میں بیان کیا ہے، اور یہ آپ سنیں گے تو لطف آ جائے گا۔ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے، تو چشتی صاحب فرماتے ہیں جو میں کیا کروں گا کیا، کہ میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، برے نہیں سے درد برے دل کا ٹھکانا، برے نہیں سے درد برے دل، برے نہیں سے درد برے دل کا ٹھکانا کیا ہے، اور جب بیٹھا دیکھ کے مخلوق کا آدائے حضور، جب بیٹھا دیکھ کے مخلوق کا آدائے حضور، آ کے فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا، فرشتوں حضور کی آواز کام میں پڑے گی نا، جھوم آواز پڑے گی تو فرماتے ہیں پھر میں کیا کہوں گا، سنیے کہ میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ، میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ، ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ، ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے۔ درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، سید الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء اشرف الانبیاء زینت بزم الانبیاء۔
حسن کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، شمس الدوحا، بدر الدجا، نور الہدا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد عزتوں، محبتوں، ارادتوں کے لائق سادات کرام، حاضرین گرامی عزیز مرتبت، نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے میں اور آپ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو شرف قبولیت کے بعد ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کے فیل ہماری آنے والی زندگی کے اعمال کی اپنے فضل سے اصلاح بنائے۔ میرے ساتھیوں، میں نے اس دفعہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کچھ باتیں مختلف جگہوں پہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ شاید یہ میرا آخری اس دور کا خطبہ ہو اور یہ تقریر ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی ٹاپک کو مزید تھوڑا سا بیان کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کے سینوں کو بھی تھوڑی سی روشنی اللہ کی عطا سے عطا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے ساتھیوں، علماء اس کی زور اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے۔ ابھی آپ نماز جنازہ پڑھیں گے جمعہ کی نماز کے بعد، وہ جو صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے وجود کے اندر آنکھیں بھی موجود ہیں اور کان بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ان کے وجود سے فقط ایک چیز نکلی ہے اور وہ ہے روح۔ وہ کیا نکلا ہے؟ روح نکلا ہے۔ تو جب روح نکل جائے تو پھر جسم کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عذاب ان کے اتنے ہیں، جسم اتنے کا اتنا ہے، وجود میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو علماء اس لیے زور دیتے ہیں کہ یہ روحی ایمان ہے، جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روح ایمان ہے۔ کوئی حضور کے میلاد کی خوشی منائے تب بھی، کوئی نہ منائے تب بھی، حضور کسی کی خوشی کے محتاج نہیں، اور حضور کا ذکر کسی ذاکر کا بھی محتاج نہیں۔ لیکن یہ بات آپ کو ضرور ماننی پڑے گی کہ زمانے کے اندر جتنی بھی خیر اس وقت موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم کوئی مانے یا نہ مانے، اگر 70 سال کے بابا جی کے سامنے 30 سال کا بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے نا جی، اور اپنے باپ کے سامنے اوف نہیں کر رہا، تو کمال اس بیٹے کی نہیں ہے، کمال آمینہ کے لال کے میلاد کا ہے جی۔ ورنہ یہ باپ غلاموں کی منڈی پہ بکا کرتے تھے، اور یہ ماں لوڈیوں کی منڈی پہ بکا کرتی تھی۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیں، صرف 550 سال کا عرصہ گزرا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے، زمانے کے اندر اتنی بربریت ہو گئی تھی، خاوند اپنی بیوی کو جوئے کے اڈے پہ کھڑا کر کے جوئے میں ہار کر آ جاتا تھا، ماں لوڈیوں کی منڈی پہ بکا کرتی تھی، باپ غلاموں کی منڈی پہ بکا کرتے تھے، بیٹیاں زندہ درگور دفن ہوا کرتی تھی، لوگ ڈاکے ڈالنا اور چوری کرنا ثواب سمجھتے تھے، اور جھوٹ فخر کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ اور جناب حضرت جعفر طیار کا وہ خطبہ پڑھ کے دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا میلاد والے نے آپ کو کیا دیا۔ جب نجاشی کے دربار میں بادشاہ نجاشی نے پوچھا کہ جعفر طیار بتاؤ، تم نے اپنے والدین کا، آباء و اجداد کا دین بھی چھوڑ دیا، تم میرے دین پہ بھی نہیں ہو، تو تم کون سے دین کو مانتے ہو؟ جناب جعفر طیار نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر جانے جانا کہ وہ صاحب حمیدہ کو بیان کیا، اور جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا، اے بادشاہ افشا سنو، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمیں سب سے پہلے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے، ہم جاہل تھے اس نے ہمیں شعور دیا، انہوں نے ہمیں علم دیا ہے، علم کی روشنی عطا فرمائی، علم کا نور عطا فرمایا، پھر فرمایا لوگوں سنو، ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں حلال کی پہچان دی، ہم بیٹیاں زندہ درگور دفن کرتے تھے، انہوں نے آ کے بتایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہم ماؤں کو لوڈیوں کی منڈی پہ بیچا کرتے تھے، انہوں نے آ کے بتایا لوگوں یہ بیچنے والی چیز نہیں ہے، ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جگہ ہے۔ ہم باپ کو غلاموں کی منڈی پہ بیچا کرتے تھے، پھر وہ کون آیا؟
جس نے آ کے بتایا کہ ایک محبت کی نظر اگر باپ کے چہرے پہ ڈالی جائے تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے. فرمایا پھر وہ آئے جنہوں نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے. فرمایا ہم یتیموں کا مال حرام کر جاتے ہیں, ہم بیواؤں کے تہمتیں لگایا کرتے تھے, جب خامن فوت ہوتا تو بیوی کو اسی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا یا بیوی کے بالوں کو کاٹ دیا جاتا تھا. ان کا ایک طریقہ تھا. پھر میرے نبی آئے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا, دیکھا تجھے تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ لے جائے. ابھی کسی زیادہ شعر پڑھ رہے تھے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. خدا کے لیے سمجھیے, یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی میلاد منائے نہ منائے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن مناد والے کا پیغام کو اپنائیے, اس کی سیرت کو اپنائیے. اتنی پیاری سیرت جو ہمارے پاس حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ. اب صرف ایک ٹاپک میں اگر گفتگو کی جائے تو وہ میرا خیال سیر ہو جائے. کیا نہ دیا, کیا نہ دیا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا, دیکھا تجھے تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ہم تو بڑے کشتوں والے ہیں, اللہ کی قسم جسے نبیوں نے مانگا ہو. ہم وہ ہیں جنہیں نبیوں نے مانگا تھا. اب آ گئی پیارے موسیٰ, اس جیسا نبی بھی کوئی نہیں ہے اور اس جیسی امت بھی کوئی نہیں ہے, اور یہ امت بھی اسی کے لیے سوال کرو. کون ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. میں میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا, اللہ اکبر. اور پھر امید کہ چاہنے والوں اور جامی کے مشرب سے فیض پانے والوں, یہ ہمارا وہ بابا ہے جس نے اپنے دور کے اندر جامی کی یاد کو تازہ کر دیا تھا اور انہی کی جھلک کو تازہ کیا. بابا جی فرماتے ہیں کہ بدل تیرے دی منواس کرنے طریقہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ. مانگنا اللہ سے ہے, لیکن جب بھی مانگنا کیسے ہے؟ مانگنا اللہ سے ہے, لیکن مانگنا کیسے ہے؟ بابا جی نے شعر میں بتایا, محبت سے بولیے سبحان اللہ. اس لیے بابا جی فرماتے ہیں کہ فضل تیرے دی منواس کریما, فضل تیرے دی منواس کریما, تے اور بنانا کوئی او صدقہ کرے ہو پاک نبی دا. سنیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے حسین غلام سنانا. بابا جی فرماتے ہیں مانگنا اس سے. لوگو جب بھی مانگنا اس سے مانگنا, جب بھی مانگنا اس سے مانگنا, لیکن مانگنا کیسے؟ مانگنا کیسے؟ اس کے وسیلے سے مانگنا جس کے وسیلے سے اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے, جس کے وسیلے سے اللہ نے ساری عزتیں, ساری خیر عطا فرمائی. سنیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, محبت مصطفیٰ کا دم بھرنے والوں, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کہانی پھانی میں تشریف لائے, مال نبیوں کی منڈی پہ بکا کرتی تھی, باپ غلاموں کی منڈی پہ پارسیل تھا, بچیاں زندہ درگور دفن ہوا کرتی تھی, ظالم وہ مظلوم پہ ظلم کر رہا تھا, طاقتور کمزور کا حق کھا رہا تھا. پھر یہ قوم آئے جنہوں نے آگے دنیا کو بتا لوگوں سن لو, تمہارا اللہ واحد تمہیں حکم دیتا ہے, تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, تم اتنی عظمت والے ہو. فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. چار قسمیں اٹھانے کے بعد اور کریں گا. فرمایا والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اگلے جملے اتنے پیارے ہیں, مکی میں سننے آنے والوں, نماز جمعہ کی ادائی کا ارادہ رکھنے والوں, میرا رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
بکاؤ نہیں ہے، یہ صرف بیچنے کے لیے نہیں، اسے بیچا نہیں جاتا۔ فرمایا لوگوں سنو، یہ جو بچی تم زندہ درگور دفن کرتے ہو، جب یہ تمہارے گھروں کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت للعالمین، کریم نبی نے فرمایا لوگوں سنو، جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کا حصار کر لیتے ہیں۔ اللہ اس گھر کے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ نا اس گھر کا حصار کر لو۔ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے کمزور سے کمزور کو بھیجا ہے، اب اعلان کرو نا، اگر تم میں سے کوئی اس کمزور کی کفالت کرے گا، اس پہ رحم کرے گا، میں رب اعلان فرماتا ہوں میں صبح قیامت اس پر رحم کروں گا۔ فرمایا تم اس پہ رحم کرنا۔ کون تھے وہ لوگ؟ سنیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے میلاد کا فیض کتنا زیادہ ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی جس کا نام حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ اتنا حسین صحابی ہے، جب بھی شکل انسانی میں آئے تھے جناب دیا کی، جناب دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آخر کی آقا، او میرے لجپال آقا، میرے کریم آقا، جو دین آپ لے کے آئے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اس دین کو تسلیم کروں، میرا جی چاہتا ہے میں اس دین کو ایکسپٹ کروں، میں اس دین کے اوپر چلوں۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے نبی نے کلمہ پڑھایا جناب دیا کی آنکھوں میں آنسو نکلے ہیں، جناب دیا کی چیخ نکل گئی۔ میرے نبی نے پوچھا او دیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا او کریم لجپال آقا، جب آپ نے کلمہ پڑھایا تو کلمہ چھوٹا ہے، جناب دیا کے گناہ بہت بڑے ہیں، دیا کے گناہ بہت بڑے ہیں۔ میرے لجپال نبی ابھی خاموش ہیں، بولے نہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، بھیج کے فرمایا میرے پیارے محبوب ذرا اس سے پوچھو نا تمہارے گناہ کیا ہیں۔ سنیے میرے نبی کے میلاد کا فیض، سنیے میرے نبی کے میلاد کا فیض۔ جناب دیا نے گناہ بیان کرنے شروع کیے۔ دیا عرض کرتے ہیں آقا میں وہ ہوں جس نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 70 بچیوں کو زندہ درگور دفن کیا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر جو نرم دل لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے بیٹی دیا کو دے آؤ وہ دفن کرے گا۔ آقا اپنی نہیں، میں نے تو غیروں کی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کیا ہے۔ آقا جب میں انہیں دفن کرتا تھا وہ اپنی زبان سے مجھے چاچا اور ماما کہہ کے پکارا کرتی تھی۔ سنیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم میں زندگی کے پہلے سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اگر اس نعمت کا شکر ادا کروں تو کر نہیں سکوں گا، میں شکر ادا ہی نہیں کر سکوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا دیا بیان کر۔ جناب دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے عرض کی لجپال میں نے ایک نہیں 70 بچیوں کو زندہ درگور دفن کیا۔ اب دیا منظر بیان کر رہے تھے، لجپال نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو آئے حضور کی آنکھوں میں۔ جب آنسو نکلے حضور رو رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل ایک بار پھر جا۔ اللہ کیا حکم؟ فرمایا دیا نے اپنے گناہ بیان کر دیے، اب جا کے بتا جس کے سامنے تو کھڑا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، وہ صرف نبی بن کے نہیں آیا، وہ رحمت للعالمین بن کے آیا، تو کریم بن کے آئے۔ فرمایا واپس جا۔ اللہ کیا حکم؟ فرمایا جا کے میرے نبی کو کہہ، اپنی اس یار سے کہہ دے، اور کیا کہنے ان یاروں کے جن سے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خطاب فرمایا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا دیا سن میرا رب کہتا ہے جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ لفظ محمد کی پہلی نیند تیرے لبوں پہ آئی تھی، اللہ نے تیرے سارے پچھلے
معاف کر دیا۔ کیا شان ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میرے نبی نے دیکھا نا لوگ بیٹیوں کی توہین کرتے ہیں تو سنیے، میرے نبی کریم نبی جب بیٹی سامنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، حضور کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بیٹیوں کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب بیٹی آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، اور جب حضور جاتے اور ایک جملہ یہاں میں برکت کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کیا اس بیٹی کی شان، کیا مقام۔ ہر بیٹی اپنے والد کے لیے رحمت بن کے آئی ہے، اور زہرا تیرے نصیب پہ قربان ہو جائے، تو رحمت للعالمین کی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے، حدیث یہ بتاتی ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے باہر نکلتے نا، مدینہ شریف سے باہر نکلتے آخری ملاقات، اور مجھے کہنے دو آخری دیدار، سبحان اللہ، آخری دیدار میرے نبی اپنی بیٹی کا کرے سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بیٹیوں کی شان کیا ہے۔ ماں غلاموں کی منڈی پہ نہیں کرتی، بیٹیاں زندہ تو دور دفن ہوا کرتی تھی، پھر یہ کون آئے، سبحان اللہ، پھر یہ کون آئے جن کے آنے سے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور۔ اب ان سے محبت کرنے کو تو دل کرے گا نا۔ توجہ اس جملے پر، میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم قریب جا رہا ہے اور میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ میرے صاحبوں، میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا اس جملے کو یاد کیجئے۔ آج اگر کسی کا ترازو برابر ہے نا تو کمال اس کا نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، آج اگر کسی کا ترازو برابر ہے تو کمال اس کا نہیں ہے، کمال اس ہستی کا ہے جو آئی، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، سبحان اللہ، قرآن جیسا نور عطا فرمایا، انہوں نے اپنے کردار سے۔ آج اگر کسی کی زبان پہ سچ جاری ہے تو یہ کمال اس سچے کا نہیں، واہ واہ، سبحان، بے شک، کمال حضور کا ہے۔ بے شک، میں نے پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ گزرے خدا کے لیے یہ بھاری ہو جاتے ہیں ہم پہ، انہیں بوجھ نہیں سمجھیے گا۔ میرے نبی اکرم سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سنو، یہ تو گھر میں بیٹھے بھی رحمت ہے، کون؟ فرمایا والدین۔ مجھے ایک بھائی نے کہا تھا اس ٹاپک پہ تھوڑی سی گفتگو ضرور کرنا، دل دکھے ہوئے ہیں لوگوں کے، دل دکھے ہیں، خدا کے لیے اس عظمت کو پہچانے، اس دور کی طرف واپس لوٹے جو دور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، اور اس روشنی اور اس چاشنی کو پائیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کہ عرض کیا، آقا ماں مشرکہ ہے، ماں مشرکہ ہے، گھر جاتا ہوں نا، گھر جاتا ہوں، وہ مجھ سے کلام کرے تو کوئی بات نہیں، مجھے گالی دے کوئی بات نہیں، مجھے ڈانٹے کوئی بات نہیں، پر آقا جب گھر جاتا ہوں وہ آپ کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہتی ہے، لیکن میرا دین یہ کہتا ہے اوفی ولا تنہرہما، اوفی ولا تنہرہما۔ والدین کے سامنے اونچا بولنا تو دور کی بات، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ آقا گھر جاتا ہوں دل دکھتا ہے، آج جب گھر گیا ہوں تو ماں نے حد کر دی، برداشت نہیں ہوا، کچھ لفظ نہیں بولے، واپس آ گیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، کریم توجہ ہے میری طرف، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، کون کون سا درد چھڑا جائے، کون کون سی بات چھڑی جائے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا دل بہت دکھا، آپ نے کہا تھا ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ آقا نظر جھکا کے گھر سے نکل آیا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے، اے کریم اگر میری ماں کے لیے دعا کر دو۔ نام ابو ہریرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے کیسا فیض میرے نبی نے بانٹا، کیسی روشنی میرے نبی نے بانٹی۔ وہ جو لونڈیوں کی بندی پہ بیچا کرتے تھے، آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرضیں کرتے ہیں ہماری والدین کے لیے دعائیں کریں۔ میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ، اور آج بھی دیکھیے میرے نبی کا اخلاق دیکھیے، میرے نبی کا انداز دیکھیے۔ ابو ہریرہ دعا میں کرتا ہوں، آمین تم کہو۔ سبحان اللہ، میں تو آمین کہتے ہوئے شرماتا ہوں نا، آج میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرما رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں ادھر ہی ہاتھ رکھ کے مانگ لوں خدا کے لیے، جب اس سے مانگنا ہو تو دل جمی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ایسے نبی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، ایسے ہاتھ بلند کرتے میرے کریم، اور بلند کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض و نیاز پیش کرتے، جیسے کرنے کا حق تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، پھیریے اسے پھیرنے کی ضرورت ہے۔ میلاد ضرور منائیے، اور جو میلاد والے نے کہا وہ اپنائیے، پھر باتیں بنے گی۔ بیٹا سارا دن میلاد منا کے آئے اور شام کو اپنے باپ کو گھورے، اللہ کی
کی قسم اسے میلاد منانا فائدہ نہیں دے گا. بے شک. اس پہ نبی ناراض ہو جائیں گے, بے شک. نبی اس پہ خوش ہوں گے جو شریعت کا پابند ہوگا. سبحان اللہ. بابا جی فرماتے ہیں 10ویں پھری پر دل نہیں پھریا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اس لیے بابا جی فرماتے ہیں کہ 10ویں پھری پر دل نہ پھریا کی لینا 10ویں بھر کے سکھیا علم پڑیا پری ہوئے نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے بول رہے تھے, میں اسی جملے کو شامل کرتا ہوں کہ چلے کٹے پر رب نہ ملیا کی لینا چلیا پر کے ہو جاگ بنا ہو تم بندہ ساری رات محفل میلاد میں رہے, اگر فجر کی نماز میں نہ آئے تو بات نہیں بنے گی. بندہ حضور کے میلاد کی خوشی میں جھنڈیاں تو لگائے, ہر چہرے پہ